میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، اتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے، اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تو بھائی، قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں۔ کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے۔ میرے بھائی، کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بول کے انشاءاللہ کہیے، آپ کو ثواب ہوگا، سنائیں گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی ہے، برقعے پہ بھی کام کرا ہے، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہنا تھا، دکھانے کے لیے۔ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے، فرشتوں کی لعنت برسے، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے۔ اور آگے سن لیں، میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ، آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے، اور جو خود کہے تو چلی جانا جا، تو شادی بھی تو دیکھا، فلاں کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے، لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ایک ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔
فرمایا اس کے خامن کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور میں نے شاید آپ کو درجنوں بار حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے، تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا خامن کو، لے کر کے دیا۔ اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری ضدیں اماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح۔ ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد۔ کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ بھائی ہے، او بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا، اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسولین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی، سور نجسولین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت سور کو لگی ہوئی ہو۔ فرمایا ایک تو سور جو نجسولین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے۔ فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ کس قدر تفصیل دی، کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی۔ کزن ہاتھ ملا رہی ہے، کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے، کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے، کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا۔ خدا را آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس پلٹو دین کی طرف، لوٹو اس تباہی سے نکلو۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ جو تماشا ہے، یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے، یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں، یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں، یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں، یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں۔ میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی، مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے، بول کر کے بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت
सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो, पर मैं वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते हैं 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली उल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई,
تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں. تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے. تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں. شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں. شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں. گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی. میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا. بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف. بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی. لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کوئی چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر. ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے. خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی پہن لے. اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی. خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا. اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا. اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے. میرا یار فرید آوے ایک باری تے میں سارے درد سناواں ہو. ٹر کے یار جدائیاں مینوں چھڈ گئے وچ پردیساں، اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں. بیٹھی ہنجوں مہار پرواں